تو ہر گناہ ہی ظلم ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں تدریجاً بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کے بعد جو دوسرا بڑا ظلم ہے وہ ہے انسان کو ناحق قتل کرنا۔ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا ظلم کیا ہے؟ ناحق قتل۔ اور تیسرے نمبر پر جو بڑا ظلم ہے وہ ہے کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس طرح عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو قرار دیا گیا وہ شرک، اس کے بعد انسانی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا ظلم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بڑا ظلم ہے وہ کسی کی عزت کو خراب کرنا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں ہے، قیامت کے دن تیرے دوسرے گناہ ممکن ہے بخش دیے جائیں، لیکن اگر تو نے کسی کی عزت خراب کی ہے تو اس وقت تک تجھے معافی نہیں ملے گی جب تک وہ شخص خود تجھے معاف نہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے اگر کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگائے تو جس نے تہمت لگائی ہے اب اسے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کے آؤ، موقع کے گواہ۔ کتنے گواہ؟ ویسے نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 2۔ عام جو ہمارے معاملات ہیں ان میں 2 گواہوں سے کام چل جاتا ہے، 2 گواہوں سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کی عزت کے بارے میں بات کی ہے، تہمت لگائی ہے کسی عورت پر، تو اب 2 گواہ کافی نہیں ہوں گے۔ اسلام کتنی اہمیت دے رہا ہے عزت کو۔ اگر کوئی 3 گواہ بھی لے آئے تہمت ثابت نہیں ہوگی، دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے منہ کالا کیا ہے فلاں مرد کے ساتھ، تو کتنے گواہوں سے معاملہ ثابت ہوگا؟ اگر مدعی دعویٰ کرنے والا 4 گواہ نہیں لا سکا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے، اس نے ایک مسلمان کی عزت کو خراب کیا ہے۔ تو کسی کے بارے میں کردار کشی کرنی کہ اس نے فلاں برا کام کیا ہے، اس نے منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں اگر ثابت نہیں نہ کر سکتے، اور وہ بھی موقع کے 4 گناہ، 4 گواہ ان سے ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور آئندہ کے لیے ساری زندگی وہ آدمی جس کو یہ 80 کوڑے لگ گئے وہ اسلامی عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہوگی۔ تو نے تو ایک موقع پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، ایک مسلمان کی عزت کو خراب کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، یہ حدیں توڑنے والے لوگ۔ تو یہ جو حکم ہے کہ موقع کے 4 گواہ لاؤ ورنہ 80 کوڑے اور تمہاری گواہی بھی آئندہ کے لیے رد کر دی جائے گی، یہ احکامات بتا رہے ہیں اسلام ایک مسلمان کی عزت کو عام نہیں سمجھتا۔ اسلام کے نزدیک ایک انسان کی عزت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 سے کچھ زیادہ درجے ہیں، یعنی سود کے گناہ پر جو نوعیت ہے گناہ کی اس کی قسمیں 70 سے کچھ زیادہ ہیں۔ سب سے جو گھٹیا قسم ہے نا سود کی، وہ بھی اتنی شدت رکھتی ہے کہ جیسے سود خور نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ کم از کم درجہ ہے سود خور کا، جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ جب یہ کم از کم درجہ ہے تو جو 70واں درجہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی ہول ناکی کتنی ہوگی۔ فرمایا من ادنی الربا، جو کم از کم درجہ ہے وہ تو ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے،
لیکن جو سب سے اعلیٰ درجہ سود کا، بلند ترین درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ الاستطالۃ فی ارد المسلم بغیر حق، جو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے، نا حق اس کی عزت کو برباد کرتا ہے، نا حق، بغیر حق، فرمایا اس طرح ہے جس طرح 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے۔ یہ سود کا بلند ترین درجہ ہے۔ حالانکہ سود کا لفظ ہی آئے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سود خور کو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور سود کا کم از کم درجہ اور سود کا بلند در درجہ، وہ دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بلند در درجہ کیا ہے کہ بندہ کسی مسلمان کی عزت